گزرا ہوا زمانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صلی علی صلاۃ کتب اللہ لہ قیراطا والقیراط مثل احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری ذات پر درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قیراط اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا والقیراط مثل احد، قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم مدنی چینل کے مقبول پروگرام گزرا ہوا زمانہ میں حاضر ہیں، اور یہ جو پروگرام ہے یہ بزرگوں کے لیے اسپیشلی الحمدللہ ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ تو بزرگوں کے مدنی چینل میں ایک سلاٹ ہے کہ جس میں الحمدللہ اس طرح کے دیگر پروگرام بھی نشر کیے جاتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا ہمارا ٹاپک ہے محبت اہل بیت علیہم الرضوان۔ محبت اہل بیت علیہم الرضوان کے حوالے سے ہم حضرات صحابہ علیہم الرضوان کی محبت اہل بیت علیہم الرضوان کے بارے میں بھی سنیں گے، اور اولیاء کاملین علیہم الرحمہ کی محبت اہل بیت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ الکریم سماعت کریں گے۔ اہل بیت کرام علیہم الرضوان کون ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی شان و عظمت کو کیسے بیان فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی شان و عظمت کے حوالے سے کیا فرامین ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الکریم آج کے اس سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے جامع صغیر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مشہور زمانہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس کی ایک روایت میں مدنی چینل کے ناظرین کو سنانا چاہوں گا کہ رسول معظم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تین آداب اپنی اولاد کو سکھاؤ، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ، ان کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، و تلاوت القرآن، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سکھاؤ۔ اور ایک حدیث کے مجموعہ میں ہے وقراءت القرآن، اپنی اولاد کو قراءت قرآن مجید فرقان حمید سکھاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ہم کامل الایمان نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت علیہم الرضوان اولاد کو سکھانے کا حکم دیا گیا، اولاد کو اس کی تربیت کا حکم سنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی۔ تو انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے ہم اپنے مبلغین دعوت اسلامی سے یہ سماعت کریں گے کہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان کون ہیں، ان کی شان و عظمت قرآن و حدیث میں جو بیان ہوئی اس میں سے یہ کچھ ہمارے سامنے بیان فرمائیں، تاکہ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین و سامعین بھی سماعت بھی کر سکیں، اور جو ملاحظہ کر سکتے ہیں وہ ملاحظہ بھی فرما سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اہل بیت اعظام علیہم الرضوان کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات مدنی چینل کے ناظرین کو سنائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ الکریم ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں
اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ قاری صاحب، اس سے پہلے جو آیات ہیں اس میں ازواج مطہرات سے متعلق ضروری احکام بیان فرمائے گئے، چند آداب ہیں جو اللہ رب العزت نے حضرات امہات المؤمنین ان کو ارشاد فرمائے۔ تو ایک پورا تسلسل ہے، صحیح۔ پھر درمیان میں یہ آیت ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کا ذکر ہے۔ تو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، تمہیں اللہ تبارک و تعالی ہر ناپاکی سے دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک صاف فرما دے۔ اہل بیت اطہار سے مراد مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی پاک بیویاں اور حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور ان کے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب داخل ہیں۔ تو آیات و احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات بھی اور یہ نفوس قدسیہ جن کا بھی ذکر کیا گیا یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ نیز امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں اس آیت مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ یعنی اے آل محمد، اللہ پاک چاہتا ہے تم سے بری باتوں اور فحش یعنی گندی چیزوں کو دور رکھے اور تمہیں گناہوں کے میل کچیل سے پاک و صاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ یعنی بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید کی آیات تسلسل کے ساتھ ہیں، احکام بیان فرمائے گئے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور پھر یہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت نبی کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف و ستھرا فرما دے۔ محدثین کرام اور مفسرین کرام نے تسلسل کے ساتھ ان روایات کو بیان کیا ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کاشان اقدس تشریف لائے۔ آپ نے اپنے ایک زانو مقدس پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، ایک ران مبارک پر زانو اقدس پر حضرت امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، حضرت فاطمہ و مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہا انہیں اپنے سامنے بٹھایا، ان نفوس قدسیہ کو اپنی چادر مبارک کے نیچے لیا اور یہ آیت تطہیر پڑھی، اور آیت تطہیر پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما کر انہیں پاک و صاف و ستھرا فرما دے۔ تو یہ چار وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر مبارک کے نیچے لے کر یہ آیت تطہیر تلاوت فرمائی۔ اہل بیت کرام علیہم رضوان سے محبت ہر صاحب ایمان کے لیے لازم ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ تشریف لے گئے اور حضرات صحابہ علیہم رضوان کو کی
تربیت فرمائی، انہیں دین اسلام کے مختلف احکام اور مسائل ارشاد فرمائے، تو بعض انصار صحابہ علیہم رضوان آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے وہ کہنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں، کیوں نہ ہم اپنے اموال آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ تو یہ دراہیم و دنانیر لے کر، مال و دولت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بوجھ ہے اپنے گھر والوں کے اخراجات کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں کچھ مال و دولت پیش کریں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں جب حضرات صحابہ علیہم رضوان نے یہ آفر کی کہ وہ مال و دولت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ خلاصہ یہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ جو میں دعوت حق تمہیں دیتا ہوں اس کے بدلے تم سے کوئی اجرت، کوئی ویجز، کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہم رضوان۔ تو خصوصی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے اظہار محبت فرمایا اور اپنے خاص قرب سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نوازا۔ ان کے بارے میں حضرات صحابہ علیہم رضوان کو ترغیبات ارشاد فرمائیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے مبلغین دعوت اسلامی سے یہ جانیں گے کہ ان افراد کی شان و عظمت کے حوالے سے آپ مختلف احادیث اور روایات حضرات صحابہ علیہم رضوان اور اولیاء کاملین علیہم الرحمہ کا طرز عمل یہ ذرا ارشاد فرمائیں، تاکہ مدنی چینل کے ناظرین و سامعین کو اس سے سبق حاصل ہو کہ ہمیں کس انداز سے محبت اہل بیت کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، الحمدللہ ہم جس پیارے ماحول سے منسلک ہیں دعوت اسلامی، اس ماحول میں اہل بیت کی محبت ہمیں گھٹی میں پلائی گئی۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت اہل بیت سے کیسے پیار کرتے ہیں۔ واہ۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑا پیارا رسالہ شائع کیا ہے جس میں اہل بیت کی محبت اور ان کی شان و عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فیضان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اس رسالے میں 40 حدیثیں سبحان اللہ۔ صرف اہل بیت کی شان و عظمت پر کوڈ کی گئی۔ سبحان اللہ۔ 40 احادیث مبارکہ، جن میں سے انشاءاللہ میں کچھ سنانے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ پہلی حدیث شریف جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اسی رسالے سے نقل کر رہا ہوں، جو کہ ترمذی شریف کے حوالے سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک سے محبت کرو، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمت سے روزی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ اور میری محبت پانے کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن کی آیت آپ نے پڑھی، جی۔ اللہ کی طرف سے تقاضا ہے سبحان اللہ۔ کہ اہل بیت سے محبت کریں۔ سبحان اللہ۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث شریف اسی رسالے سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اگلے الفاظ سنیے، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ یعنی کہ ذات اپنی پیچھے چلی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اس قدر ہو، سبحان اللہ۔ اور اپنی اولاد پیچھے چلی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک سے، ان کے اہل بیت سے ایسی محبت ہو کہ اپنی اولاد
بھی پیچھے چلی جائے. میں جیسے ایک تصور کر سکتا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی چیز ہے دینے کے لیے. ایک شہزادہ سید زادہ سامنے کھڑا ہے اور میرا بیٹا بھی ہے، تو اب میرا حق بنتا ہے کہ میں وہ چیز، ایک ہی چیز ہے میرے پاس دینے کے لیے، تو میں اس سید زادے کی بارگاہ میں پیش کر دوں، سبحان اللہ اپنی اولاد پر حضور کی اولاد کو ترجیح صلی دوں. اللہ علیہ اس میں جو پیچھے فلسفہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت ہے، ان کی حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے. ایک اور حدیث شریف سنانے کا شرف حاصل کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک اور حدیث شریف سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ جو اللہ پاک سے اس حال میں ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے میری شفاعت کے سبب جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. اور اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بندے کو اس کا عمل اسی صورت میں فائدہ دے گا جبکہ وہ ہمارا یعنی میرا اور میرے اہل بیت کا حق پہچانے گا. سبحان اللہ کیا بات ہے. ان احادیث طیبہ سے اندازہ ہوتا ہے اہل بیت کی محبت ہر مومن کے لیے کتنی لازم ہے اور کتنی ضروری ہے. الحمدللہ ہم امیر اہل سنت سے یہی سیکھتے آئے، آج دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں یہی سکھا رہا. کیا بات. قاری صاحب کا حافظ صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری احادیث سنائی. ان احادیث کی روشنی میں اگر ہم حضرات صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیں، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے تمام رشتوں ناتوں سے اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ رکھ لے اور میری اولاد کو بھی. اور پھر آگے مزید احادیث ہم نے سنی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ عشرہ مبشرہ ہوں، خلفائے راشدین ہوں، وہ شیخین کریمین ہوں، سب صحابہ کرام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، آپ کی اہل بیت سے، آپ کے شہزادگان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. عاشق صادق، امیر المؤمنین، خلیفہ اول، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سے محبت ہے. کتنی محبت ہے، اس قدر محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ رہے. مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، پھر مکی زندگی میں آپ کے ساتھ رہے، ہر موقع پہ آپ کے ساتھ رہے، سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ ہیں، اور مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، سبحان اللہ، کہ آج ان کا نام روشن ہے. ان کا انداز دیکھیں، حضرات اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا انداز، کہ آپ فرماتے ہیں، امام بخاری اس کو روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، یعنی آپ کے جو اعزاء اقربا ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم اس کو ایکسپلین کریں قاری صاحب، یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنا بیٹا اتنا عزیز نہیں ہے جتنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد عزیز ہے. مجھے اپنے رشتے ناتے، اپنے جو قریبی عزیز ہیں وہ بعد میں ہیں، سب سے پہلے حضور کی اولاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہم. اسی طرح یہی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک بہت ہی ایمان افروز بات سناتا ہوں کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. کیا بات. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، بہت غور سے چہرہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، النظر الی وجہ علی عبادہ، سبحان اللہ. سبحان کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، تو اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ ایک بڑی
ایمان افروز بات میں آپ کو بتاتا ہوں سبحان اللہ۔ کہ اہل بیت عظام علیہم رضوان اور ان میں بالخصوص سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت پر اکثر جو روایات بیان کی گئی نا، وہ روایات ازواج مطہرات نے بیان کی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اللہ، واہ، یعنی سبحان ان نفوس قدسیہ کی آپس میں محبت کا عالم یہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، ان کے مناقب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو یہ روایت ہے نا، واہ، یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک سبحان روایت میں اللہ، موجود ہے۔ کس قدر محبت ہیں؟ ہے محبت یعنی کا۔ امہات المؤمنین میں جی جی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں، اہل بیت اطہار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے محبت کا ذکر چل رہا ہے۔ جی۔ اسی مناسبت سے ایک بڑی ہی پیاری روایت میرے سامنے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور حضرات صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور اسی اثناء میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ہے۔ واہ، اچھا، اس سے ایک اور بات مجھے یاد آ گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے تو انہوں نے پکڑ لیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، پہلے تو ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے اور تو دعا قبول فرماتا تھا، آج تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ تیری بارگاہ میں سبحان پیش اللہ، کرتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ یعنی کیا ان کی محبت کا عالم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سے محبت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسوں سے محبت کر رہے ہیں۔ کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں ایسے موجود ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادگان مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عملی محبت کا اظہار کیا۔ جی قاری صاحب، میں بھی انشاءاللہ آپ کو ایک بڑے ہی پیارے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔ ان کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جو اہل بیت سے محبت کا شاہد ہے اور ان کا عمل کتنا پیارا ہے۔ ایک جنازے میں شریک ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آ رہے تھے تو نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، چونکہ آپ کم عمر تھے، اور آرام فرمانے کے لیے ایک جگہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر مبارکہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پاؤں سے گرد و غبار کو صاف کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ جی جی حضرت ابو سبحان ہریرہ رضی اللہ سبحان تعالیٰ عنہ، جو کہ اصحاب صفہ کے سرخیل ہیں، سبحان اللہ۔ جن کی شان و عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ پاک کی قسم، آپ جناب کی جو عظمت میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ آپ کو زمین پر چلنے نہ دیں، واہ جی۔ بلکہ آپ کو کندھوں پر سبحان اٹھا کر اللہ، چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت کی آپس میں محبت کا انداز ہے۔ انہی اللہ۔ صحابہ کرام کے ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اہل بیت سے، بالخصوص امام حسن و حسین سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ جب مدائن فتح ہوا، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق کا مشہور شہر مدائن فتح ہو گیا، بہت سارا سونا، چاندی، جواہرات، مال غنیمت وہاں سے مدینہ منورہ لایا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سارا کا سارا مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں جمع کر دو۔ جب وہ سارا مال غنیمت وہاں جمع کر دیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا جائے۔ انہیں بلایا گیا تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان شہزادوں کو
اس مال غنیمت سے حصہ دیا، بعد میں دیگر صحابہ کو سبحان یہ اللہ، عطا فرمانا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مختلف روایات میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں شاہزادگان مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وظیفہ ہے وہ اصحاب بدر کے قائم مقام قائم کیا تھا، سبحان یعنی ان اللہ، کے برابر قائم کیا تھا کہ جب بھی وظائف دیے جاتے، جب بھی کوئی مال دیا جاتا تو جو اصحاب بدر کو پیش کیا جاتا وہی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیش کیا جاتا تھا۔ یہ ان کی محبت کا عالم تھا کہ ان کے بغیر وہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے قاری صاحب اہل بیت سے محبت کی ہے نا، جی جی، اللہ نے ان کو نوازا بھی بڑا، سبحان اللہ، ان کو انعام بھی بڑا دیا گیا، کیا بات ہے، اس محبت کا صلہ بھی بڑا عطا سبحان کیا اللہ، گیا۔ اولیاء اللہ میں ایک مشہور ولی کامل حضرت بشر حافی سبحان اللہ، رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بشر، کیا تم جانتے ہو اللہ پاک نے تمہیں اپنے زمانے کے اولیاء سے بلند مرتبہ کیوں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میری سنت پر عمل کرتے ہو اور نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہو۔ اور یہ آخری الفاظ سنیے جس کے لیے یہ روایت میں نے سنائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے صحابہ و اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، یہی سبب ہے کہ جس نے تمہیں نیک لوگوں کی منزل تک پہنچا دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ سب سے بلند رتبہ عطا کیا کیا ہے۔ بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی شان و عظمت کے قائل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی سچی محبت آمین، عطا آمین۔ فرمائے۔ آمین۔ قاری صاحب، جیسے ابھی اہل بیت اطہار سے محبت کے جو فوائد و ثمرات اور جو اخروی نعمتیں ملیں گی اس کا ذکر ہوا، احادیث سنی ہم نے اور وہ اسلاف کے واقعات سنے۔ اہل بیت اطہار سے بغض رکھنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ منافقت کے کئی اسباب و علامات بیان کی گئیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے وہ منافق ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عبرت ہے اس کے لیے کہ جس کے دل میں ذرا سی بھی اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی ایسی بات آ گئی جو ناپسندیدہ ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ، وہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں، جو شخص اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہوئے مرا، جس کے دل میں اہل بیت کے بارے میں بغض ہے، عداوت ہے، اسی حال میں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ اسے موت آ گئی، فرماتے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ آج اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بھی بڑے محب اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، آپ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کی قربانی فرمایا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ سارا گوشت صرف سادات کرام کو، سادات کرام کو پیش کیا کرتے تھے۔ صحیح ہے، اور آپ کی سادات کرام سے محبت، پوری خاندان کی محبت، یہ ضرب المثل تھی۔ حضرت مولانا شاہ رضا علی خان، آپ کے دادا جان، آپ ہر روز سادات کرام کو سلام کرنے کے لیے اسپیشل ان کے گھروں پر جایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور کوئی مقصد نہ ہوتا، صرف سلام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور آپ نے اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پہ رکھے۔ اعلیٰ حضرت کا نام دیکھیے، امام احمد رضا، آپ کے والد ماجد مولانا شاہ نقی علی خان۔ سبحان اللہ، اسی طرح سارے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پر رکھے۔ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی، اور آپ اہل بیت سے، سادات کرام سے والہانہ لگاؤ رکھا کرتے تھے۔ آپ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ جب کوئی چیز تقسیم فرمایا کرتے، سادات کرام کو ڈبل حصہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آپ بھی اسی انداز میں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ آپ تشریف لے گئے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، لوگوں کا ہجوم لگ گیا، بڑے جلیل القدر صحابی آئے ہیں، آپ دروازہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے،
اور دروازہ کعبہ کو پکڑ کر آپ نے قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا واللہ، یعنی اللہ رب العزت کی قسم کھائی، مسجد حرام، دروازہ کعبہ، قسم کھانے والے صحابی رسول. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ میں نے خدا کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا، اور ایک روایت میں ہے ہلاکا، کہ میرے اہل بیت علیہم رضوان کی مثال کشتی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، واہ. اور جو سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. سبحان اللہ. آپ نے بیڑے کی بات کی، کشتی نوح کی مانی. جی. اس شعر میں اسی کشتی نوح کی تمثیل بیان کی گئی ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، ستارے ہیں. یہ گویا دوسری حدیث سے آپ نے الفاظ لیے. اصحابی کا نجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سبحان اللہ. اس کا میرے معنی صحابہ کیسے؟ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ پاک وسلم. ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اہل بیت اعظام علیہم رضوان کی شان و عظمت کے حوالے سے مختلف روایات، مختلف واقعات سماعت فرمائے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خاص طور پر بزرگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بزرگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو محبت دیں، محبت اہل بیت علیہم رضوان انہیں سکھائیں، سبحان رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھائیں، کہ جب اولاد کے قلوب و اذہان میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت اہل بیت کرام علیہم رضوان کو راسخ کر دیا جائے گا، تو اولاد کسی فلمی ایکٹر کو رول ماڈل نہیں بنائے گی، اولاد کسی کرکٹر کو، اولاد کسی ساکر پلیئر کو اپنا رول ماڈل نہیں سمجھے گی، اولاد کسی گلوکار، کسی فنکار سے وہ محبت نہیں رکھے گی جو رکھی جا رہی ہے، بلکہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو ہستیاں میرے لیے لائق تقلید ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اصحاب و اہل بیت عظام علیہم رضوان کی مقدس ذوات قدسیہ ہیں، میں ان کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤں، ان کے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو سنواروں، ان کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنے کردار کو سنواروں. اور تیسری بات جو حدیث میں بیان کی گئی تھی، وہ تلاوت القرآن یا وقراءت القرآن، اپنی اولاد کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سکھاؤ. جب قرآن مجید کی تلاوت سکھائی جائے گی، جب نماز سکھائی جائے گی، جب دین اسلام کے بنیادی مسائل سکھائے جائیں گے، جب دعائیں سکھائی جائیں گی، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنے کے قرینے، سلیقے اور طریقے سکھائے جائیں گے، تو یہی اولاد جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کیا ہمارے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، سبحان اللہ. اور تمام اہل ایمان کی مغفرت کرنا، کہ جب حساب کا دن قائم ہو تو کبھی تو ایسا ہوگا کہ اس اولاد کی ان دعاؤں کی وجہ سے اولاد بھی بخشی جائے گی، ہم بھی بخشے جائیں گے، سبحان اللہ. اور امت مسلمہ کی بھی بخشش ہو جائے گی. تو اپنی اولاد کو یہ ماحول ضرور دینے کی کوشش کیجئے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور مدنی چینل اپنی اولاد کو بھی دکھانے کی کوشش کیجئے. جو کچھ بیان کیا جائے اسے یاد رکھنے کی کوشش کیجئے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ رب العزت کے کرم سے دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا. رب کائنات ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے اہل بیت عظام علیہم رضوان کی، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی، اولیاء کاملین علیہم الرحمہ کی سچی پکی محبت کی خیرات عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گزرا ہوا زمانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں۔